مقام میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان، امی جان، آپ نے نبی کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے ہم تیار ہیں، آپ جا کر کے ان کو کہہ دیں۔ کہا کہ بیٹی وہ نہایت ہی غریب ہے، صورت کے اعتبار سے دیکھ لے وہ کالے ہیں، خاندان بھی بڑا نہیں ہے، لوگ ہمیں تانا دیں گے۔ کہا کہ دنیا والے ہزار تانا دے، لیکن جس کے نظر میں اللہ اور اس کے رسول پسند آ جائے، اس لیے کہ سرکار کسی اور کے رشتہ کے لیے نہیں۔ جب خاتون جنت فاطمہ کا رشتہ، اپنی بیٹی کا رشتہ ایک غریب علی کے ساتھ کر دیا ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور جنت میں عورتوں کا سردار بن کر کے وہ رہیں گے۔ مولا علی کے گھر میں خاتون جنت مالداری کی حالت میں نہیں، بلکہ غربت کی زندگی گزار کر کے ایک وقت میں کھاتی، دوسرے وقت سہ جاتی، لیکن شوہر کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتی، شوہر کی خدمت میں کبھی قصر نہیں آنے دیتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا انتخاب، شوہر کا انتخاب کیا ہے تو ایک غریب علی کو انتخاب کیا ہے۔ میرے لیے فاطمہ کے بعد اگر کسی کا رشتہ کے لیے بھیجے ہیں سرکار نے تو میرے لیے بھیجے ہیں۔ جب فاطمہ کے لیے غریب شوہر کا انتخاب کر سکتے ہیں، چن سکتے ہیں، تو میرے لیے اگر ایک غریب شوہر کو چن لیے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر چاہتے تو فاطمہ کو اتنے مالدار شوہر کے حوالے کر دیتے کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امیر والے، مال و زر کے مالک کے خاندان والے فاطمہ کا پیغام لے کر کے پہنچتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا دار کو نہیں دیکھا بلکہ دیندار کو دیکھا اور علی کو پسند کر کے اسی لیے فاطمہ کو ان کے حوالے کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت اس رشتے سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جب سرکار راضی تو خدا بھی راضی۔ اگر سرکار نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے تو سرکار خوش ہو جائیں گے، خدا بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اگر یہ رشتہ کو برقرار رکھ دیا ہے تو دنیا میں اگرچہ ہم قریب ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں مالدار بنائے گا۔ جب ماں باپ کو بیٹی یہ باتیں بیان کرنے لگتی ہے، تیار ہو جاتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی نکاح کی محفل میں شامل رہتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں دے دی، اتنے مالدار ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں مالا مال ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرما دیتے ہیں، اے پروردگار عالم، دنیا میں میں نے ان کو رشتہ کو ڈھونڈا ہے، رشتہ بھیجا ہے، یہ بچی تیار ہو گئی ہے، یہ رشتہ سلامت رکھ اور جنت میں یہ رشتہ کو برقرار رکھ۔ اللہ رب العزت نے اتنے مال و زر سے نواز دیا ہے کہ کسی کے دروازے پر انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، جو ان کے دروازے پر جاتے کبھی خالی ہاتھ نہیں آیا۔ اللہ رب العزت اگر کسی کے لیے رشتہ بھیجتا ہے، نبی پاک اگر کسی کے لیے رشتہ بھیجتا ہے تو یہ ان کے لیے رشتہ خراب نہیں، جو سرکار منتخب کر لے وہ دنیا والوں کے لیے نظر میں اگرچہ وہ غریب ہے، نادار ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ بہت پیارا ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات